السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دوستوں، میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ مرنے کے بعد پہلا قبر کے اندر سوال ہوگی، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت ہمارا نماز ہی کام آئے گی، اسی لیے پہلے سے تیاری کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 37، نافہمی کے ڈر کی وجہ سے ایک قوم کو چھوڑ کر دوسروں کو تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 105، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوش نصیبی کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں میں اس بات کو مشہور نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، ایسا کرے گا تو ان کو اسی پر بھروسہ ہو جائے گا۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے قریب یہ حدیث گناہ کے ڈر سے لوگوں سے بیان کر دی۔ فائدے: کچھ وقتوں میں مصلحت کے مطابق کام کرنا قرین قیاس ہوتا ہے، جیسے نماز جوتے سمیت پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کسی جگہ لوگ جاہل ہو اور ایسا کام کرنے سے جھگڑے اور فساد کا ڈر ہو تو ایسی سنت پر عمل کرنے کو آئندہ کے لیے ٹال دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حکمت کے طور پر انہیں اس کی فضیلت بتاتے رہنا ایک دعوت دینے والے کا اہم فرض ہے۔ حدیث نمبر 105، صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم